یہ دونوں حضرات مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں دلی میں 1880 میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے، ان کی والدہ بھی صدیقی خاندان سے ہیں۔ یہ مظفر نگر کے تھے، والدہ کاندلہ کی تھی، یہ دوسری شادی سے تھے۔ نظام الدین میں ایک مغلوں کی عمارت بنی ہوئی ہے 64 کھمبا، اس کو کہتے ہیں 64 کھمبا۔ اس کا جو گیٹ ہے یہ جیسے ہمارا گیٹ چھتا ہوا ہے، آگے چھت ہے، ایسے وہ چھتا ہوا گیٹ ہے، اس کے اوپر ایک پرانی برادری سی تھی، اس میں وہ رہا کرتے تھے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا الیاس صاحب کے والد۔ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس پرانی مسجد کو انہوں نے آباد کیا۔ یہاں وہ کیسے پہنچے؟ یہ 1876 کی بات ہے، تقریباً 76 کی بات۔ یہاں وہ کیسے پہنچے اس کا کچھ پتہ نہیں، کیسے آئے، کس جذبے کے تحت آئے، کون لے کر آیا تھا، اللہ کا غیبی نظام۔ چونکہ یہ جگہ غیر آباد تھی، یہاں مرزا الہی بخش تھا، اس کی یہ جاگیر تھی۔ مرزا الہی بخش یہ بہادر شاہ ظفر کا سمد ہی تھا، یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور مرزا الہی بخش بھی انگریزوں سے مل گیا تھا، اور وہ بھی جنگ آزادی کے ختم کرانے والوں میں ایک کردار تھا، اور غداری کا اس نے بھی بڑا صلہ پایا تھا۔ یہ مسجد مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی، چھوٹی سی، ابھی تک وہ مسجد باقی ہے۔ تو ایک دفعہ مولانا اسماعیل صاحب یہ باہر نکلے ڈھونڈنے کے کوئی آدمی ملیں تو ان کو مسجد میں لاؤں، کہ ویران جگہ تھی یہ۔ تو کچھ لوگ جا رہے تھے دلی، یہ میوات سے پہلا تعارف ہونے لگا، تو ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی دلی جا رہے ہیں مزدوری کرنا۔ تو انہوں نے کہا اگر میں مزدوری دے دوں تو میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں تمہارے ساتھ چلو؟ ایک دن کی مزدوری 2 آنے تھی، 2 آنے۔ تو وہ 5-6 آدمیوں کو لے کر مسجد میں آ گئے اور ان کو وضو سکھایا، طہارت، نماز سکھا کر سارا دن اپنے ساتھ رکھا۔ پھر تعارف پہ پتہ چلا کہ یہ میواتی ہیں۔ میواتی کون ہیں؟ اس کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی قدیم قومیں ہیں ان میں سے ہیں میواتی۔ ایک تو ہے نا آریہ نسل جو وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے پورے ہندوستانی خطے پر قبضہ کیا۔ آریہ نسل کے لوگ راجپوت اور جاٹ یہ کہلائے، اور ان کی اور کئی قسمیں بنی۔ جو لوگ یہاں قدیم آباد تھے ان میں سے ایک قوم میو بھی ہے، یہ ہندوستان کی قدیم آباد قوم ہے، اور یہ بہت مار دھاڑ والے اور بہت زیادہ لڑائی مار کٹائی والے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، کوئی مہذب زندگی ان کی نہیں تھی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو اپنا گرویدہ بنایا، تو انہوں نے جا کر واپس کہا کہ آج تو بڑے آسان کام ملے، صرف اٹک بیٹھک تھی، نماز اور منہ ہاتھ دھونا تھا اور دعانے مل گئے۔ بڑے سارے وہ حیران ہو گیا، بڑا اچھا کام ملا بھائی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پتھر توڑے نہ کوئی وزن اٹھایا، اور کام ہمارا بڑا چوکھا ہو گیا۔ یہ ابتدا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اسماعیل صاحب کا جو دوسرا نکاح ہے یہ 1868 میں ہوا، دوسرا نکاح۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مولانا یحییٰ صاحب پیدا ہوئے، اور پہلی بیوی سے مولانا محمد صاحب تھے، اور 1880 کے آس پاس میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے، اور 1898 میں مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد صاحب یہاں بیٹھے۔ 1918 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1912 میں شادی ہوئی، 1915 میں پہلا حج کیا اپنے شیخ مولانا خلیل احمد کے ساتھ، گنگوہ میں تعلیم حاصل کی۔ 1906 میں مولانا گنگوہی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے ہاں سکریہ دارالعلوم دیوبند میں آ گئے، وہاں تعلیم مکمل فرمائی۔ پھر 1912 میں ان کی شادی ہوئی۔ 1915 میں پہلا حج مولانا خلیل احمد صاحب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ سہارنپور میں پڑھاتے تھے، اپنے شیخ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں رہ گئے، ہجرت کر کے گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے۔ باقی حضرات واپس آئے نہیں، اس وقت نہیں، ساتھ ہی واپس آئے، بعد میں گئے۔ تو 1918 میں مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے، جنازے میں شرکت فرمائی۔ تو مقامی لوگوں نے، میواتیوں نے کہا کہ اب یہ جگہ خالی ہے تو اس کو آپ آباد کریں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا۔ تو پھر وہ تشریف لائے سہارنپور اور مولانا خلیل احمد صاحب سے درخواست کی کہ اس طرح لوگ چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا تم 1 سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ، اگر تمہارا دل لگے تو وہاں رہ جانا، نہ لگے تو پھر واپس آ جانا، مدرسہ سے تمہارا رابطہ نہ ختم ہو، چھٹی لے لو۔ وہ چھٹی کی جو درخواست لکھی تھی نا، وہ پرانے سہارنپور کے مدرسہ میں ابھی بھی محفوظ پڑی ہوئی۔